کہا کہ تمہارا سب سے بڑا کلام کون سا ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جیسے ہی ہم نے کلمہ توحید دہرایا تو دریچہ حرکت میں آ گیا، زلزلہ آ گیا اور ہر جگہ کانپ اٹھی۔ جب اس بادشاہ نے اپنا سر اٹھایا تو وہ بھی کانپنے لگا۔ اس نے کہا کہ جب تم اس کلمے کو اپنے گھروں میں پڑھتے ہو تو کیا تمہارے گھروں کے دریچے، دروازے اور پورا گھر اسی طرح حرکت کرنے لگتا ہے یا زلزلے آ جاتے ہیں؟ ہم نے کہا اللہ کی قسم، ہم نے تو اس جگہ کے سوا ایسا کہیں بھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ تم جس جگہ اس کلمے کو پڑھتے ہو وہی جگہ حرکت میں آ جاتی ہے، زلزلے آ جاتے ہیں اور میرے ملک کا کچھ حصہ میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اگر ایسا ہوتا تو یہ نبوت کا تقاضا نہ ہوتا بلکہ محض کسی شخص کا ہیلا اور مکر و فریب ہوتا۔ اس کے بعد اس نے مختلف قسم کے سوالات ہم سے کیے اور ہم اس کے سوالوں کے جواب دیتے رہے۔ بعد میں اس بادشاہ نے ہم سے نماز اور روزے کے متعلق بھی سوال کیا تو ہم نے جواب دیا۔ تو پھر کہنے لگا اٹھو، تمہارے لیے ایک اچھا سا مکان تعمیر کر دیا گیا ہے جہاں تمہاری ضروریات کی تمام سہولتیں مہیا کر دی گئی ہیں۔ چونکہ ہم وہاں 3 دن تک قیام پذیر رہے اس لیے وہ بادشاہ ہمیں ہر رات بلاتا اور جن چیزوں کے متعلق ہم سے پوچھ چکا تھا دوبارہ ان کے متعلق سوال کرتا اور ہم اسے ہر طرح کے جوابات دیتے جاتے۔ پھر اس نے کوئی چیز طلب کی تو ایک 4 گوشہ صندوق لایا گیا جو زر و جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ اس صندوق کے اندر چھوٹے چھوٹے بہت سے خانے تھے، ہر خانے کا ایک دروازہ تھا اور ہر دروازے پر ایک تالا لگا ہوا تھا۔ بادشاہ نے ایک تالا کھولا اور ایک سیاہ ریشمی کپڑے کا ٹکڑا باہر نکالا۔ جب اس نے اس رومال کو کھولا تو اس پر ایک شخص کی تصویر تھی جس کا رنگ سرخ، آنکھیں کشادہ اور گردن دراز۔ ایسی گردن میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی لیکن بے ریش تھا اور اس کے گیسو ایسے عمدہ تھے گویا دست قدرت نے اسے اپنے ہاتھوں سے خود بنایا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ تم اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے دوسرا دروازہ کھولا اور سیاہ رنگ کا پارچہ نکالا۔ سیاہ رنگ کے کپڑے کا اس نے جب ٹکڑا نکالا تو اس پر ایک سفید رنگ کا سرخ چشم اور ایک بڑے سر والے آدمی کی تصویر تھی۔ یہ شخص اپنے محامد اور محاسن میں